تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں بھی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو بس اللہ پر یقین رکھنا، یقین قائم رکھنا اس کا کام۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہم پہلے مرحلے تک تو پہنچ جاتے ہیں، مگر دوسرے مرحلے تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ دل یہ نہیں مانتا کہ جو چاہیے وہ نہ ملے، مگر رفتہ رفتہ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ وقت لگتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی تمہارا سب سے بڑا کارساز ہے، اور یہ دنیا تو نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے۔ تو تم یقین تو رکھو، پھر دیکھنا وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملی تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ آپ بھی کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤ گے، پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہارے معاملات، تمہارے حالات، تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تو دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا، کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی بھی حد نہیں۔ اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا، تو بس صبر اور یقین کیے رکھو اس کے اوپر۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو
تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخرکار کھینچ ہی لاتا ہے۔ وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھین لیا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا، تب بھی وہ تمہیں لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔